نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما دائما عليك وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم ناظرین و سامعین کرام، قرآن کریم کے آیت مبارکہ کے حصے کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے سلسلہ وار نشستیں اہل بیت اطہار کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو وصیتیں اور نصیحتیں فرمائی ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک اور محبت سے پیش آنے میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو توجہ دلائی ہے اس حوالے سے گفتگو چل رہی ہے۔ اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر اپنی امت کو اپنے اہل بیت اطہار سے محبت کرنے کا حکم دیا، اور محبت کس طرح کی ہو، ان سے تعلق کس طرح کا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا خلاصہ بھی فرمایا۔ بعض احکام حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے ایسے بھی ملتے ہیں کہ حضور نے حکم دیا اور صحابہ نے عمل کر لیا، اور بعض احکام ایسے بھی ہیں جس پر عمل کرنے کے اصول اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھلائے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت جن سے مودت رکھنے کا حکم قرآن دیتا ہے، اٹوٹ محبت ہو، تڑپ کر محبت ہو، اور بغیر کسی لالچ کے محبت ہو، ایسی محبت اہل بیت اطہار سے کرنے کا حکم قرآن دیتا ہے۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جا بجا اس کی تفصیل بھی بیان فرمائی، اور اس محبت کو کئی طریقوں پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تقسیم فرمایا، اور تمام چیزوں کا ماحصل یہی رہا کہ بندہ مومن کبھی بھی اہل بیت اطہار سے نہ بغض رکھے، نہ حسد کرے، نہ ان کی غیبت کرے، نہ ان کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آئے، بلکہ ہمیشہ ان کی تعظیم و توقیر کرے، اور اپنی زندگی کو کامیابی کے راستے پر چلانا ہو تو اہل بیت اطہار کی محبت کی کشتی میں سوار ہو جائے۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی، چند حدیثیں پیش کی گئی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو اہل بیت اطہار کی محبت کی جو ترغیب دی ہے، اس حوالے سے چند احادیث پیش کی گئی تھیں۔ آج اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے چند باتیں اور عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔
امام طبرانی نے اس حدیث پاک کو طبرانی میں نقل فرمایا ہے، اور امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں اس حدیث پاک کو نقل فرمایا۔ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم اہل بیت کی محبت کو لازم کر لو، بے شک وہ شخص جو اس حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملا کہ وہ ہمیں محبت کرتا تھا تو وہ ہماری شفاعت کے صدقے جنت میں داخل ہوگا، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، کسی شخص کو اس کا عمل فائدہ نہیں دے گا مگر ہمارے حق کی معرفت کے سبب کے ساتھ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں اہل بیت اطہار سے محبت کی ترغیب دلائی، اور نہ صرف ترغیب دلائی بلکہ اس کا فائدہ بھی ظاہر کر دیا کہ تم اگر ایسا کرو گے تو تمہیں فائدہ کیا ہوگا، اور فائدہ اس سے بڑا کیا ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے جنت کی ضمانت دے دی جو اہل بیت اطہار سے بے پناہ محبت رکھتا تھا۔ اہل بیت اطہار کی محبت کو اپنی ذات پر لازم کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول اور محبوب ترین بندے ہیں، رب قدیر سے بے پناہ محبت کرنے والے، اللہ کی ذات پر پختہ ایمان رکھنے والے، صداقت کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے والے، صبر کے دامن کو کبھی نہ چھوڑنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر دن میں روزہ رکھنے والے، رات میں عبادت کرنے والے، قرآن کریم کی ہمیشہ تلاوت کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں اپنی زبان کو مصروف رکھنے والے، اور اپنے آپ کو ہر عیب سے محفوظ رکھنے والے، یہ اہل بیت اطہار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی اور متقین کی جتنی نشانیاں بیان فرمائی، بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، جتنی نشانیاں بیان فرمائی اور ایمان والوں کے اعمال کی جو تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، وہ سب کا سب اہل بیت اطہار کی ذات میں نظر آتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی کئی نشانیاں بیان فرمائی، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ یہ سورہ توبہ کی آیت ہے، 11ویں پارے کے 3 رکوع میں یہ آیت موجود ہے۔ اس آیت کا ترجمہ بھی پڑھ لیں، اس آیت کا معنی اور مفہوم بھی سمجھ لیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن اعمال کے سبب ایمان والوں کو بشارتیں عطا فرمائی ہیں، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد بیان کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، امر بالمعروف کرنے والے، نہی عن المنکر کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود کی حفاظت کرنے والے،
ایسے ایمان والوں کو خوشخبری دے دی جائے۔ یہ سب کچھ اہل بیت اطہار کی ذات میں موجود تھا۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مغفورین کی جو فہرست بیان فرمائی، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ یہ ان لوگوں کی فہرست اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بیان فرمائی جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہوئے اپنے ایمان کو، اپنے اسلام کو، اللہ کے کامل اطاعت گزاری کو، سچائی کو، صبر کرنے کو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو، کثرت کے ساتھ رب کے ذکر کو، روزہ رکھنے کو اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے مغفرت کا وعدہ فرماتا ہے۔ یہ تمام خوبیاں بھی اہل بیت اطہار میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی جو نشانیاں بیان فرمائی، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون او کما قال الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون او کما قال۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے وارثوں کا تذکرہ فرمایا اور اس کا آغاز فرمایا وہ ایمان والے کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کیا کرتے ہیں، شرمگاہوں کی حفاظت کیا کرتے ہیں، امانتیں اور اپنے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کیا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں جنت کے وارثین کا تذکرہ فرمایا۔ یہ تمام تر خوبیاں اور بڑے کمال کے ساتھ میں یہ ساری خوبیاں اہل بیت اطہار کی ذات میں موجود تھی اور اہل بیت اطہار میں یہ موجود تھی۔ اب بتائیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنی محبت رکھے کہ معاذ اللہ کہیں پر بھی اپنے ایمان کو کمزور نہ ہونے دے، بلکہ وہ ساری خوبیوں کا مالک بن جائے، وہ ساری خوبیاں حاصل کر لے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، درجات بلند فرماتا ہے، اپنے بندوں کو جنت کا وارث بناتا ہے، اپنے بندوں کو بشارت دیتا ہے، خوشخبریاں دیتا ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں ان سے محبت کیوں نہ کی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اہل بیت اطہار سے محبت کرنے کا حکم اس لیے دیا ہے کہ یہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں۔ روئے زمین پر یہی وہ شخصیتیں ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی طرف سے پاک کرنے کا ارادہ بھی ظاہر فرمایا اور رب قدیر نے انہیں خوب پاک و صاف فرما دیا۔ روئے زمین پر یہی وہ ذاتیں ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا جو آپ کو معاوضہ دے کر خوش کرنا چاہتے ہیں، ہدیہ دے کر، تحفے دے کر خوش کرنا چاہتے ہیں، آپ ان سے کہہ دو میرے قرابت داروں سے محبت رکھو، مودت رکھو، ان کو خوش کر دو، میں راضی ہو جاؤں گا، اور میں راضی ہو گیا تو میرا رب راضی ہو جائے گا۔ یہ اہل بیت اطہار ہیں جن سے محبت کرنے کا حکم دیا گیا۔ ایک تو نسبت ہے انہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، اور دوسرا ان کی کیفیتیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزاج کے مطابق تھیں اور آپ کی مزاج کی موافقت کرتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اپنی محبت اور اپنی قربت کے لیے پسند فرمایا۔
دنیا میں ان کا ایسا ایسا مقام ہے جس کا بندہ تصور نہیں کر سکتا، اور آخرت میں تو ان کے مقامات کے کیا پوچھنے، ان کے مناصب کا کیا پوچھنا، ان کے مراتب کا کیا پوچھنا۔ اللہ تبارک و تعالی ایسا مقام انہیں عطا فرمائے گا کہ اس مقام کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور اس مقام تک ہماری رسائی بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ اہل بیت نبوت ہیں، اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم اہل بیت سے محبت کو لازم کر لو۔ حضور نے اپنی ذات کو بھی شامل فرما دیا، اور پھر میرے آقا نے فرمایا کہ جو شخص اس حال میں اللہ تبارک و تعالی سے ملا کہ وہ ہم سے محبت کرتا تھا، تو وہ ہماری شفاعت کے صدقے جنت میں داخل ہوگا۔ اب اگر اسی کے بجائے تھوڑا سا ہم اس روایت کو یوں سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر کوئی اہل بیت نبوت سے نفرت کرے، ان سے بغض رکھے، ان کے تعلق سے اپنے دل میں کینہ رکھے، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ وہ کس حال میں اپنے رب سے ملے گا؟ اس حال میں ملے گا کہ اس کے اندر اہل بیت نبوت سے کینہ تھا، حسد تھا۔ تو جہاں محبت شفاعت کے سبب جنت میں داخل ہونے کا سبب بنے گی، وہیں پر اہل بیت نبوت سے نفرت اور ان سے بغض رکھنا، ان سے حسد کرنا، ان کی گستاخی کرنا اور ان کے تعلق سے غلط الفاظ کا استعمال کرنا، یاد رکھیں یہ جہنم میں جانے کا سبب بنے گا۔ اسی لیے چند سکوں کی خاطر اپنے دین کا سودا نہ کرو، چند روپیوں کی خاطر، تھوڑی سی زمین کی خاطر اپنے ایمان کا سودا نہ کرو۔ نبی سے بغض نہ رکھو، نبی کے اہل بیت سے بغض نہ رکھو۔ گھر کے تھوڑے سے سودے اور تھوڑے سے سامان کی خاطر اپنے ایمان کا سودا نہ کرو، کیونکہ یہ سودا قیامت کے دن بڑا مہنگا پڑے گا۔ آج تو بولی بول لیتے ہیں ان لوگوں کی جو ہمیں کھلا رہے ہیں، حالانکہ ہمیں بولی تو قرآن کی بولنی چاہیے تھی، کیونکہ ہمارا رزق دینے والا تو خدا ہے، ہمیں ترقی دینے والا خدا ہے، ہماری مدد کرنے والا خدا ہے، ہمیں عروج تک پہنچانے والا خدا ہے، ہماری تمام ضرورتیں پوری کرنے والا خدا ہے۔ ہمیں قرآن کی بولی بولنی چاہیے تھی، مگر چند سکوں کی خاطر کچھ لوگ اپنے دین و ایمان کو بیچ کر ان لوگوں کی بولی بولتے ہیں جن کی بولی قرآن سے بھی ٹکراتی ہے اور جن کی بولی حدیث سے بھی ٹکراتی ہے۔ صرف ان کے جبوں قبوں کو دیکھ کر، ان کے چہروں کو دیکھ کر، ان کی میٹھی میٹھی بولیاں سن کر کچھ لوگ اپنے ایمان کو غارت کر دیتے ہیں، اپنے ایمان کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اور زبان درازی اس انداز کی ہوتی ہے کہ نہ حسنین کریمین کی تعریف میں کوئی الفاظ ان سے نکلتا ہے، بلکہ ان کے مقابلے میں یزید کی تعریف ہوتی ہے، ان کے مقابلے یزید کی گفتگو ہوتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یزید کے والد اگر صحابی ہیں تو حسنین کے نانا ہمارے رسول ہیں، ہمارے آقا ہیں، ہمارے مولا ہیں، ہمارے شافع ہیں، جن کی شفاعت اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن قبول فرمائے گا۔ لوگ کہتے ہیں صحابی کا بیٹا غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ذرا یہ بھی تو سوچو، نبی کے نواسے کیوں غلط ہوں گے؟ حضور کے نواسے معاذ اللہ غلطی کریں گے؟ جنہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک چسائی ہو، جنہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علم ظاہری اور علم باطنی اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے ان تک پہنچایا ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جن کے کانوں میں حضور نے اذان دی ہو، اقامت دی ہو، جنہوں نے کبھی نماز سے اپنی پوری زندگی میں غفلت نہیں برتی، یہاں تک کہ آخری سجدہ بھی کیا ہے جس میں آپ کے سر مبارک کو
جس میں اقدس سے جدا کیا گیا، وہ سجدہ بھی نمازی کا سجدہ تھا. وہ کیسے غلط ہو سکتے؟ آج چند سکوں کی خاطر، تھوڑے سے عیش کی خاطر، تھوڑی سی زمین کی خاطر لوگ جنت کی زمین چھوڑ دیتے ہیں. تھوڑے سے عیش کی خاطر جنت کا سکون لوگ چھوڑ دیتے ہیں. تھوڑے سے حسن کی خاطر جنت کی حوروں تک ان کی نگاہیں نہیں پہنچتی. عزیزان ملت اسلامیہ، یہاں فاقے سے رہو مگر نبی سے اور نبی کے اہل بیت سے غداری نہ کرو. بھوکے مر جاؤ. کوئی اگر یہ کہے کہ تمہیں پیٹ بھر کھانا کھلائیں گے، تم نبی کے اہل بیت کی گستاخی کرو. بھوکے مر جاؤ. خدا کی قسم، اہل بیت سے محبت کرنے والا جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اہل بیت کے دسترخوان سے انہیں کھانا کھلائے گا. اہل بیت کا دسترخوان انہیں نصیب ہوگا روز قیامت. تو عرض کرنا یہ ہے کہ چند سکوں کی خاطر اپنے ایمان کا سودا نہ کرو، اپنے دین کا سودا نہ کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، کسی شخص کو اس کا عمل فائدہ نہیں دے گا مگر ہمارے حق کی معرفت کے سبب کے ساتھ. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معرفت، اہل بیت اطہار کی معرفت اگر کسی کو حاصل نہیں ہے تو اس کا عمل بھی اس کے لیے فائدے کا سبب نہیں بنے گا، چاہے وہ دن بھر کعبۃ اللہ کا طواف کرتا رہے، ہر طواف کے بعد 2 رکعت مقام ابراہیم پر نماز ادا کرتا رہے، یہاں تک کہ وہ کعبۃ اللہ کے قریب مر بھی جائے، اور اہل بیت کا بغض اگر اس کے اندر موجود ہے تو پھر یاد رکھ لیں اس کا یہ عمل زندگی بھر کی عبادتیں اکارت ہیں. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، یہ جو حدیث ہم پیش کر رہے ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ اہل بیت تو اہل بیت نبوت ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس میں کام کرنے والی کا مقام بھی بہت بڑا ہے. ہم اپنی زبان میں کہیں کہ ان کی نوکرانی کا مقام بھی بہت بڑا ہے. یہ حدیث پاک اسی طرح کی ہے. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خادمہ تھی جو ان کی خدمت بجا لاتی تھی. انہیں بریرہ کہا جاتا تھا. انہیں ایک آدمی ملا اور کہا، اے بریرہ، اپنی چوٹی کو ڈھانپ کر رکھا کرو، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اللہ کی طرف سے کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے معاذ اللہ. راوی بیان کرتے ہیں تو اس خادمہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر مبارک گھسیٹتے ہوئے باہر تشریف لائے، اس حال میں کہ آپ کے دونوں رخسار مبارک سرخ تھے، اور ہم انصار کا گروہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غصے کو آپ کے چادر کے گھسیٹنے اور رخساروں کے سرخ ہونے سے پہچان لیتے تھے. ہم نے اسلحہ اٹھایا، ہتھیار اٹھا لیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو چاہتے ہیں ہمیں حکم دے. اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر آپ ہمیں ہماری ماؤں، باپوں اور اولاد کے بارے میں بھی کوئی حکم فرمائیں گے تو ہم ان میں بھی آپ کے قول کو نافذ کر دیں گے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر پر جلوہ گر ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا، میں کون ہوں؟ صحابہ سے سوال کیا. صحابہ کہتے ہم نے عرض کیا، آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں،
آپ نے فرمایا ہاں لیکن میں کون ہوں؟ ہم نے عرض کیا آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب سوال کا جو جواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے، صحابہ نے کچھ اور جواب دیا۔ میرے آقا نے فرمایا میں اولاد آدم کا سردار ہوں، لیکن مجھے اس بات پر کوئی فخر نہیں ہے، یہ جملہ میں فخریہ نہیں کہتا، میں وہ پہلا شخص ہوں جس کی قبر شق ہوگی، لیکن یہ بات بھی میں فخریہ نہیں کہتا، میں وہ پہلا شخص ہوں جس کے سر مبارک سے مٹی جھاڑی جائے گی، لیکن یہ بات میں فخریہ نہیں کہتا، اور میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والا ہوں، یہ بات بھی میں فخریہ نہیں کہتا۔ ان لوگوں کا کیا ہوگا، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو یہ گمان کرتے ہیں کہ میرا نسب و تعلق فائدہ نہیں دے گا؟ ایسا نہیں ہے جیسا وہ گمان کرتے ہیں، بے شک میں شفاعت کروں گا اور میری شفاعت قبول بھی ہوگی، یہاں تک کہ میں جس کی شفاعت کروں گا وہ بھی یقیناً دوسروں کی شفاعت کرے گا اور اس کی بھی شفاعت قبول ہوگی، یہاں تک کہ ابلیس اپنی گردن کو شفاعت میں لالچ کی خاطر بلند کرے گا کہ کسی طور پر اس کی بھی شفاعت ہو، اس کی بھی سفارش ہو۔ اس حدیث پاک کو امام تبرانی نے نقل فرمایا ہے، اور اسی حدیث پاک کو امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں نقل فرمایا ہے، امام طبرانی نے معجم الاوسط میں نقل فرمایا۔ یہ بڑی طویل حدیث ہے، اس میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اہل بیت اطہار کے پاس میں کام کرنے والی ایک خاتون کی وجہ سے، ایک خاتون کی بے عزتی کی وجہ سے اور ان پر ایک غلط جملہ کسنے کی وجہ سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے اس بات کا ذکر فرما دیا کہ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ میرا نسب و تعلق کسی کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، وہ غلطی پر ہے، میرا نسب و تعلق بھی فائدہ دے گا، اور جس کی میں شفاعت کروں گا اللہ تبارک و تعالی اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرمائے گا، یہاں تک کہ شیطان بھی کوشش کرے گا کہ اس کی بھی سفارش ہو جائے، مگر وہ تو ملعون ہے، وہ مردود ہے، اس کے حق میں نہ حضور کی سفارش ہوگی اور نہ اس کے تعلق سے کسی کو یہ موقع دیا جائے گا کہ وہ اس کے لیے کوئی سفارش بھی کر دے، مگر حضور بتلاتے ہیں کہ میں اتنی سفارشیں کروں گا، یہاں پر کثرت کا ذکر کرنا ہے، بہت زیادہ میں سفارش کروں گا، بہت زیادہ میں شفاعتیں کروں گا، اور ان شفاعتوں کا عالم یہ ہوگا کہ شیطان بھی لالچ میں آ جائے گا کہ اس کی بھی سفارش ہو جائے۔ یہاں اس بات سے مراد کثرت شفاعت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جو لوگ اس بات کے منکر ہیں کہ نبی کا نسب، نبی کا تعلق انسان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، یہ ان کے لیے ہوگا، کیونکہ جس کا جیسا عقیدہ ہوگا قیامت کے دن اسی عقیدے کے حساب سے اس کا فیصلہ ہوگا، جس کے جو نظریات ہوں گے اسی نظریات کے حساب سے اس کے فیصلے ہوں گے، جس کی جو سوچ، جو فکر اور جس کا جیسا تعلق حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا، اس کے حق میں قیامت کے دن ویسے ہی فیصلے ہوں گے۔ اب جنہیں اس بات کا یقینی نہیں ہے کہ حضور سفارش کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسے لوگ قیامت کے دن سفارش کے لیے پیش بھی نہیں ہوں گے، جہاں تک میں سمجھتا ہوں۔ یا پھر جب یہ دیکھیں گے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی سفارش کر رہے ہیں، تو پھر انہیں یہ خیال ہوگا کہ کاش ہمارا عقیدہ بھی ہوتا کہ حضور ہمارے لیے شفیع ہے،
حضور شفاعت کرنے والے ہیں، حضور کی شفاعت قبول ہوتی ہے، تو ممکن ہے کہ یہ سوچ قیامت کے دن دنیا کی وجہ سے قیامت کے دن ان کے کام آ جاتی. محترم ناظرین و سامعین کرام، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے یہ عقیدہ ہونا چاہیے. اس پوری حدیث کا ماحصل یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قرابت ہو یا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کسی طرح کا تعلق ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے خلاف زبان درازی سے بچنے کا حکم دیا. یہ ساری حدیث اسی لیے بیان کی گئی کہ اہل بیت رسول اللہ کی ایک خادمہ کو برا کہا گیا اور اس خادمہ کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارک پر تنقید کی گئی. تو حضور ترغیب دلا رہے ہیں اہل بیت اطہار سے محبت کی، اور ان لوگوں سے بھی محبت کرنا ہے جو اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں، جن کا تعلق اہل بیت اطہار سے بھلے ان کی گھر کی نوکرانی ہی کیوں نہ ہو، ان کی بھی تعظیم کی جائے، ان کا بھی ادب کیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک اور موقع پر خوشخبری دیتے ہوئے فرماتے ہیں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں. حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے علی، تم اور تمہارے چاہنے والے قیامت کے روز میرے پاس حوض کوثر پر چہرے کی شادابی کے ساتھ، یعنی خوش نما چہروں کے ساتھ اور سیراب ہو کر آئیں گے، اور ان کے چہرے نور کی وجہ سے سفید ہوں گے. اور بے شک تمہارے دشمن قیامت کے روز حوض کوثر پر میرے پاس بدنما چہروں کے ساتھ اور سخت پیاس کی حالت میں آئیں گے. اس حدیث پاک کو بھی امام طبرانی نے معجم الکبیر میں اور امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں نقل فرمایا ہے. اس حدیث پاک میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور آپ کا مقام بتایا جا رہا ہے کہ آپ سے محبت کرنے والے، آپ سے عقیدت رکھنے والے، آپ سے تعلق رکھنے والے قیامت کے دن کس خوشی کے ساتھ میں حوض کوثر پر حاضر ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بتائی. اور مولا علی کون ہیں؟ یہ بھی اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہیں، اہل بیت نبوت میں سے. حضور نے اپنی چادر مبارک میں ان کو بھی لیا تھا، اور اہل بیت کے بارے میں جب آیت نازل ہوئی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی چادر میں لے کر فرمایا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی او کما قال فطہرہم فاذب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا او کما قال، کہ اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے ہر قسم کی گندگی کو دور فرما دے، عیب کو دور فرما دے، اور ان کو خوب خوب پاک و صاف فرما دے. یہ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہے. تو محبت کی ترغیب دی جا رہی ہے اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے. اور جو لوگ، یہ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے حضور نے خوشخبری دی کہ تمہارے چاہنے والے حوض کوثر پر بڑی خوشی کے ساتھ حاضر ہوں گے. اور پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی خوشخبری دی اور یہ بھی بتا دیا کہ جو تمہارے دشمن ہوں گے وہ تمہارے دشمن بدنما چہروں کے ساتھ حاضر ہوں گے. ان کے چہرے دیکھ کر ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ مولا علی کا گستاخ ہے، ان سے بغض رکھنے والا، ان سے کینہ رکھنے والا. اب آئے خاتون جنت کے مقام کو سن لے کہ ان سے محبت رکھنے والوں کا کیا ہوگا. جتنی بھی خاتون جنت کی کنیزائیں ہیں، یہ نام کی کنیزائیں نہیں، صرف کنیز فاطمہ نہیں، بلکہ کنیز ہونے کا حق جس نے ادا کیا، کنیز ہونے کا حق جس نے ادا کیا، جتنی کنیزائیں ہیں وہ تمام کنیزائیں
کل بروز قیامت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اس حال میں حاضر ہوں گی کہ اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہوگا، رب قدیر ان سے خوش رہے گا۔ اس حال میں وہ حضور اکرم، اس حال میں وہ قیامت کے دن حاضر ہوں گی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث پاک کے راوی ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انما سمیت بنتی فاطمہ ان اللہ فطمها وفطم محبیها عن النار او کما قال۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ رکھا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے اور اس کے چاہنے والے غلاموں کو آگ سے چھڑا دیا اور بچا لیا ہے۔ جو خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیزائیں ہیں اور جو ان کی غلامی کا دم بھرتے ہیں، ان کی چاکری کا دم بھرتے ہیں، ان کو اپنی مالکہ مانتے ہیں، یقیناً کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی ان کو اس مقام پر پہنچائے گا کہ ان کی نسبت کی برکت سے رب قدیر ان کو جہنم سے محفوظ فرما دے گا، جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ اس حدیث پاک کو امام دیلمی نے مسند الفردوس میں روایت کیا ہے۔ اسی طرح جو لوگ ان ترغیب کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل سے محبت کرتے ہیں، حضور کی اولاد سے تعلق رکھتے ہیں، وہ لوگ بھی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان کو سن لے اور خوش ہو جائیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، حب آل محمد یوما خیر من عبادت سنت ومن مات علیہ دخل الجنہ او کما قال۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، اہل بیت مصطفیٰ کی ایک دن کی محبت پورے سال کی عبادت سے بہتر ہے، اور جو اسی محبت پر فوت ہوا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اس حدیث پاک کو بھی امام دیلمی نے مسند الفردوس میں نقل فرمایا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک عظیم روایت میں آپ حضرات کے سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، بڑی عظیم روایت ہے، اور یہ روایت مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور میں کئی مرتبہ اس کا تذکرہ کرتا رہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے۔ اس کی عربی عبارت بھی حصول برکت کی خاطر میں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ عن زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعا، خمس من اوتیہن لم يقدر على ترک عمل الآخرہ، زوجۃ صالحہ وبنون ابرار وحسن مخالطۃ الناس ومعیشۃ فی بلدہ وحب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، 5 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو وہ آخرت کے عمل کا تارک نہیں ہو سکتا، یعنی اس کی زندگی آخرت کی محبت میں گزرتی رہے گی۔ اور وہ 5 چیزیں یہ ہیں، نیک بیوی، نیک اولاد، اور لوگوں کے ساتھ حسن معاشرت،
اپنے ملک میں روزگار اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ اس حدیث پاک کو بھی امام دیلمی نے مسند الفردوس میں نقل فرمایا۔ اس حدیث پاک میں 5 چیزوں کا تذکرہ کیا گیا، اور ان 5 چیزوں میں سب سے جو آخری چیز بیان کی گئی وہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتیں ہیں، کہ جس کو یہ چیز، یہ محبت نصیب ہو جائے، وہ جو عمل کرے گا اس عمل کا فائدہ اسے آخرت میں ہوگا، اور کبھی بھی ان کی وجہ سے وہ آخرت کے عمل کا تارک نہیں ہو سکتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کے ذریعے بھی اپنی امت کو ترغیب دلائی ہے۔ ایک اور آخری بات پیش کر کے آج کی اس نشست کو ہم مکمل کر لیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی قیامت کے دن میں شفاعت کروں گا۔ وہ کون ہیں؟ اس حدیث پاک کو انشاءاللہ ہم کسی نشست میں تفصیلی بیان کریں گے۔ وہ کون ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا، حدیث پاک پھر سے سن لیں، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً روایت کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 شخص ایسے ہیں کہ قیامت کے روز جن کی میں شفاعت کرنے والا ہوں گا، اور وہ یہ ہیں: میری اولاد کی عزت و تکریم کرنے والا، اور ان کی حاجات کو پورا کرنے والا، اور ان کے معاملات میں بھاگ دوڑ کرنے والا جب وہ مجبور ہو کر اس کے پاس آئیں، اور دل و جان سے ان سے محبت کرنے والا۔ اس حدیث پاک کو امام متقی ہندی نے کنز العمال میں نقل فرمایا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ وہ احادیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہیں جس میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو اہل بیت اطہار کے حوالے سے محبت کی ترغیب اور تلقین کی ہے۔ آگے بھی کچھ حدیثیں ہم پیش کریں گے جس میں اہل بیت پر درود بھیجنا اور کس طریقے سے بھیجا جائے، اہل بیت اطہار کا زمین پر رہنا امت کے لیے کتنا بڑا فائدے کا سبب بنتا ہے، اور اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کرنے والوں کے لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت کی جو بشارت دی ہے، اور بھی اس کے علاوہ آپ کے درمیان احادیثیں پیش کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ رب قدیر جو کچھ کہا گیا کہنے میں غلطی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما دے، ان باتوں پر مجھے اور ان سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اہل بیت کی محبت کے حوالے سے جو ترغیب ہمیں دی ہے، جو تعلیم ہمیں دی ہے، پروردگار اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے حبیب کے اہل بیت سے بے پناہ محبت نصیب فرما دے، دنیا میں ان کی نسبتیں عطا فرما، قیامت کے دن انہی کے ساتھ حشر فرما، اور انہی کے غلاموں کے ساتھ جنت میں داخلہ عطا فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔